السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، روزہ کے مسائل اور رمضان المبارک سوال و جواب کی اس کڑی میں آج کا سوال ہے کہ اگر روزہ دار کو رمضان میں دن کے وقت احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں، اور کیا اس کو فوراً غسل کرنا واجب ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزہ دار کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسے شخص کو غسل جنابت کرنا ضروری ہے۔ اگر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی وقت احتلام ہوا ہے اور اس نے نماز ظہر کے وقت تک کے لیے غسل کو مؤخر کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی اگر اپنی بیوی سے رات میں ہم بستری کیا اور طلوع فجر کے بعد غسل کیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کے بعد جنابت کی حالت میں رہتے اور فجر طلوع ہو جاتی، پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتیں اگر رات میں پاک ہوئیں اور وہ طلوع فجر کے بعد ہی غسل کر سکیں تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں، ان کا روزہ درست ہوگا۔ لیکن ان کو یا ناپاک شخص کو جائز نہیں کہ وہ غسل یا نماز کو طلوع آفتاب تک مؤخر کریں، بلکہ ان تمام پر ضروری ہے کہ جلدی کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے غسل کر لیں تاکہ فجر کی نماز وقت سے پڑھ سکیں، اور مرد کے لیے واجب ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل جنابت کرنے میں جلدی کرے تاکہ نماز باجماعت ادا کر سکے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں مسجد میں سو گیا، بیدار ہونے پر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے، تو کیا روزہ پر احتلام کا اثر ہوگا؟ اور واضح رہے کہ میں نے غسل نہیں کیا تھا اور بغیر غسل کے نماز پڑھ لی تھی۔ اسی طریقے سے کہ ایک بار میرے سر پر پتھر سے چوٹ لگی جس سے خون بہ پڑا، تو کیا خون بہنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قے سے روزہ خراب ہو جائے گا یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتلام سے روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر اس سے منی خارج ہوئی ہے تو اس پر غسل جنابت واجب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احتلام والے شخص پر غسل ہے جبکہ وہ پانی یعنی منی دیکھے۔ اور شیخ آگے فرماتے ہیں اور آپ نے بغیر غسل کے جو نماز پڑھ لی تو یہ آپ کی غلطی ہے اور بڑا منکر کام ہے، آپ اللہ کے حضور توبہ کرنے کے ساتھ اس نماز کو دہرائیے۔ اسی طریقے سے شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اور جو پتھر آپ کے سر پر لگا اور اس سے خون بہا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اور جو قے آپ کے اختیار کے بغیر ہو گئی تو وہ بھی آپ کے روزے کو باطل نہیں کرے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ذرأہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، کہ جس پر قے غالب آ گئی یعنی اس کی اختیار کے بغیر ہو گئی تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کیا اس پر قضا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اہل سنن نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔